نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سردار مدار دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ اسد حسین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسی لیے کہا کل ارض کربلا کل ارض کربلا وکل یوم عاشور ہر زمین کربلا کی زمین ہے ہر زمین کربلا کی زمین ہے اور ہر دن یوم عاشور ہے پیر صاحب نے فرمایا جنگی اعتبار سے دیکھیں تو حسین بن علی کا بندھے ہوئے احرام کھول کر مکہ سے کوفے جانا جنگ کی نیت سے سمجھ سے مخالفت ہے لیکن ایک بات ہے کیوں بندھے ہوئے احرام کھولے گئے کیوں حج کو عمرے میں تبدیل کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد اپنے کسی بیٹے کو جانشین نہیں کیا اپنے بعد اپنے کسی رشتہ دار کو جانشین نہیں کیا بلکہ خلافت امت مسلمہ کو واپس کر دیا اللہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ المسلمین نہیں کیا حضرت عثمان نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا پھر کیا وجہ ہے کہ معاویہ نے اس وقت یزید کو خلافت دی اور مروان بن الحکم مدینے کا حکمران ہے آگے مدینے میں کہتا ہے کہ میں تم سے یزید کی بیعت اسی طرح سے لیتا ہوں جس طرح ابو بکر اور عمر اور عثمان کی بیعت لی تھی جس طرح ابو بکر اور عمر کی بیعت لی تھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر کے بیٹے ہیں اٹھتے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ارے اپنی زبان کو سدھار ابو بکر نے اپنے کسی بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا ابو بکر نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ نہیں بنایا تو کس طرح سے ابو بکر کی خلافت ابو بکر کی بیعت لے رہا ہے ابو بکر جیسے بیعت ہم سے طلب کر رہا ہے کہا اس کو پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں سے دوڑے اور دوڑ کے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں پناہ دی نہیں تو قتل کر دیے جاتے نہیں تو قتل کر دیے جاتے عزیزان گرامی قدر بات
یزید سے شروع نہیں ہوتی. ہم جب بھی کہانی کو شروع کرتے ہیں یزید سے شروع کرتے ہیں. بات شروع ہوتی ہے معاویہ سے. وہ کون تھا جس نے یزید کی جانشینی کا اعلان کیا؟ بولیے، وہ کون تھا جس نے یزید کی جانشینی کا اعلان کیا؟ غلطی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ کون تھا جو علی کے خلاف کھڑا ہوتا تھا؟ وہ کون تھا جو علی کے ساتھ جنگ کرتا تھا؟ وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. ارے حق علی کے ساتھ ہے. حق کون ہے؟ حق کون ہے؟ اللہ. حق کون ہے؟ اللہ. حق کون ہے؟ حق اللہ کے. حق جو ہے علی کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے. علی کس کے ساتھ ہے؟ تو یاد کرے خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کل جھنڈا میں اسے دوں گا. کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور وہ شخص ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے بولیے جو اس کے اس طرح سے بولیے کہ دشمنان علی کے سینے تھرتھرا جائیں. کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور پھر اگلی بات بتا دوں، وہ شخص ہوگا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتے ہیں. جھنڈا اسے دوں گا. الحق کو مع علی. حق علی کے ساتھ ہے. اور جو علی کے ساتھ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے. الحق مع علی. الحق مع علی. علی حق علی کے ساتھ ہے. علی مع الحق. اور علی بول کے بولیے. اور علی اور جس کی تلوار علی سے ٹکرائے اس کی تلوار کس سے ٹکرائے گی؟ جس کی تلوار علی کی گردن کاٹنے کے لیے اٹھے اس کی تلوار کس سے ٹکرائے؟ کہا بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے. آپ فرماتی ہیں میں ایک دن بیٹھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی لے کے بیٹھے. کالی کملی اوڑے بیٹھے ہیں. کالی کملی اوڑے بیٹھے ہیں. ایک گھر میں حسن و حسین داخل ہوئے. حسن و حسین داخل ہوئے. آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا. گود میں اٹھا لیا. فرمانے لگے بیٹے چادر میں آ. چادر میں آ جاؤ. چادر میں آ جاؤ. چادر میں بٹھا لیا. چادر میں بٹھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کی والدہ سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں. آپ نے کہا بیٹی تو بھی چادر میں آ جا. تو بھی چادر میں آ جا. بیٹی تو بھی چادر میں آ جا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چادر میں ساتھ بیٹھتی ہیں. اب ان کے پیچھے
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، چادر کا ایک گوشہ خالی ہے، ارے دائیں جانب پر حسن بیٹھے ہیں، بائیں جانب پر حسین بیٹھے ہیں، بائیں طرف فاطمہ بیٹھی ہیں، اور چادر کا ایک گوشہ خالی ہے۔ فرمایا علی آجا چادر کے گوشے میں میرے ساتھ شامل ہو جا، آجا میرے ساتھ شامل ہو جا۔ شامل ہو گئے، فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو ہر قسم کے حصوں پاک کر دیا، ہر قسم کے حصے، ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل بیت تطہیرا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے ان سے رجس کو دور کر دے اور انہیں پاکوں سے پاک کر دے۔ ارے ان کو پاک کہنے والا اللہ ہے اور ان کو پاک کرنے والا مصطفیٰ ہے، پاک کرنے والا مصطفیٰ ہے، اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، کوئی بھول نہ جائے یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث آتی ہے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے تن ہوئے، کتنے ہوئے، 5 تن، کتنے تن ہوئے، 1 تن آپ کا تھا، 2 تن حسنین کے تھے، 1 بھی فاطمہ کا تھا، 1 بھی فاطمہ کا تھا، اور 5واں حضرت علی کا۔ راوی بیان کرنے والی جو راویہ ہیں وہ بی بی عائشہ ہیں، تو کس نے کہا کہ یہ 5 تن ہے؟ کس نے کہا یہ 5 تن ہے؟ بی بی عائشہ ہمیں بتا رہی ہے، بی بی عائشہ خبر دے رہی ہے کہ یہ 5 تن ہیں، اور اللہ خبر دے رہا ہے کہ یہ 5 تن پاک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب پھر ایک اور روایت آتی ہے، اس میں ارشاد فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ جو ان سے محبت رکھتے ہیں تو ان سے بھی محبت فرما، تو ان سے بھی محبت فرما۔ ارے ان سے محبت کرنا جزو ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ جو ان سے محبت نہیں رکھتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی، جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ من آذاہا فقد آذانی، بس اس نے کیا کیا؟ مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ پیر صاحب کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ بظاہر جنگی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنگی اعتبار سے جیت جانا، علاقہ فتح کر لینا، لوگوں پر قابو ڈال لینا، تسخیر کر لینا، یہی فتح ہوتی ہے، لیکن اس کا نام فتح نہیں۔ فتح یہ ہے کہ آج یزید کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں،
فتح یہ ہے کہ آج یزید کا ذکر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جب ہم ذکر کرتے ہیں لعن اللہ علیہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور جب حسین کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علیہ السلام ہے. حسین نے بتا دیا صداقت کیا ہے، امانت کیا ہے، شجاعت کیا ہے، اور آخر میں بتا دیا کہ شہادت کیا ہے. آخر میں بتا دیا کہ شہادت کیا ہے، امانت کیا ہے، صداقت کیا ہے، شجاعت کیا ہے، شہادت کیا ہے. امانت یہ ہے کہ نانا کا دین پاس آیا. صداقت کیا ہے کہ سچ کا علم پر بلند کرنے کے لیے احرام کھول کے کربلا میں آ گئے. کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہوتی ہے. وکل یوم عاشور، ہر دن عاشور ہوتا ہے. بظاہر بڑی عبرتناک شکست ہے، بظاہر بڑی عبرتناک شکست ہے، لیکن دیکھا جائے تو در حقیقت یہ مباہلہ تھا. وہی مباہلہ جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا. اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا. تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹوں کو لے آؤ. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. تم اپنے جوانوں کو لے آؤ، ہم اپنے جوانوں کو لے آتے ہیں. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، علی کو بلایا، حسین کو بلایا تو بی بی فاطمہ کو بلایا، اور یہ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچے جہاں مباہلہ ہونا تھا. ایک دوسرے پر لعنت بھیجنی تھی. نجران کے عیسائی یزید کے فوجیوں سے زیادہ عقل مند نکلے. انہوں نے چہرے دیکھے، خدا کی قسم کہنے لگے آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. ارے وہی چہرہ جو مصطفیٰ کا ہے، وہی چہرہ جو مصطفیٰ کا ہے، وہی چہرہ جو بی بی فاطمہ کا ہے، وہی چہرہ جو حسن کا ہے، اور وہی چہرہ حسین کا ہے. ارے کربلا میں آ کے دیکھو، وہی چہرہ جو حسین کا تھا، وہی چہرہ علی کا تھا، وہی چہرہ مصطفیٰ کا تھا. وہ چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا، علی کا چہرہ تھا، فاطمہ کا چہرہ تھا، حسن کا چہرہ تھا. اور پھر علی اکبر سامنے آتے ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہے. آنکھوں کے آگے پردے آ گئے، دنیا کے پردے آ گئے. یہ دنیا چند روز کی ہے، پھر اس کے بعد اس میں فنا ہوگا. عزیزان گرامی، غلط باتیں کرنے کی یہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ شکست نہیں تھی، یہ جیت تھی. شاہ اسد حسین، ارے میرا حسین تو بادشاہ ہے، شاہ ہے وہ، شاہ اسد حسین. کس نے کہا؟ خواجہ محمود چشتی تو میرے لیے مرشد. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین. ارے سارا دین دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو. دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین. ہر کی ایک پناہ ہوتی ہے، قلعہ ہوتا ہے. دین کی پناہ حسین ہے. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین. سردار نڈال دست در دست جدید بتا دیا طاغوت کی بیعت کرنا ہر دور میں حرام ہے. طاغوت کے پیچھے چلنا ہر دور میں حرام ہے. حق بات کہنی چاہیے، سچ بات کہنی چاہیے، سچ کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. سردار نڈال دست در دست جدید حقا کے بنا الہ الا اسد حسین. کہتے ہیں کربلا میں قافلے
حسین شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے، گردن پر سے جدا کر دیے، عباس شہید کر دیے گئے، علی اکبر شہید کر دیے گئے، علی اصغر شہید کر دیے گئے، خود بن ریاح شہید کر دیے گئے، سارے ساتھی شہید ہوتے چلے گئے، آخر میں حسین شہید ہو گئے، ہر تن سے جدا ہو کے مجھے پوچھا جس جگہ سے گزرتے قرآن پڑھتے، جس جگہ سے گزرتے قرآن پڑھتے، کہا کہ کوفے لے جاؤ، وہ کوفہ جو علی کا دارالحکومت تھا، وہ کوفہ جو علی کا دارالحکومت تھا، کوفے لے گئے، کوفہ سے کہا کہ انہیں دمشق لے جاؤ، 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں حمص بھی آتا ہے، حلب بھی آتا ہے، اور قصبے بھی آتے ہیں، اور قصبے بھی آتے ہیں، اور چیزیں بھی آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ قافلے کا پانی، یزیدی قافلے کا پانی ختم ہو گیا، قافلے کے سردار نے کہا کہ جا کے پانی تلاش کر کے اپنے لیے اس نے خیمہ استادہ کر دیا، کچاویوں میں شہزادیاں بیٹھی ہیں، گرمی سے جام بلب ہے، حسین کے سینے پر سونے والی سے اپنے کچاوے سے اٹھی، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک جھاڑی ہے، اس کا سایہ ہے، وہاں پر اس نے مٹی کا تکیہ بنایا اور وہاں سو گئی۔ پانی دریافت ہوا، قافلہ چل پڑا، بیویاں کچاوے میں بیٹھی ہوئی تھی، قافلہ چل کے کچھ دور گیا تو چھوٹی سی بچی جو ہے وہی پڑی سوئی رہ گئی، اکیلی پڑی ہے، کسی کو خبر نہیں کہ سکینہ کہاں گئی، سکینہ کسی کو خبر نہیں۔ کچھ فاصلہ طے کر دے، اب صحرا کا معاملہ ہے، جو صحرا میں بھٹک جائے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ دور جا کے یکایک جس بندے نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا، جس پہ سر حسین کٹا ہوا تھا، یکایک اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں گر گیا، زمین میں گڑ گیا۔ اس نے نیزہ اکھاڑنے کی کوشش کی، نیزہ زمین سے نہیں، 2 3 4 بندوں کو بلایا، بلکہ زور لگایا، نیزہ زمین سے نہیں، پھر اور بندوں کو بلایا، نیزہ زمین سے نہیں۔ قافلہ کیسے آگے بڑھتا؟ تو کہا امام زین العابدین سے پوچھو قافلہ کیوں یہاں پر نیزہ گڑ گیا ہے، قافلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین سے پوچھو کہ نیزہ کیوں زمین میں گڑ گیا ہے۔ امام زین العابدین کو جا کر پوچھا، آپ تشریف لے گئے خواتین کے کچاووں کی طرف، کچاوے کیا تھے؟ سخت کاٹیاں تھیں،
ان کی طرف تشریف لے گئے. پوچھا پھوپھی جان ذرا خواتین کی گنتی تو کر دے. ایک ہی مرد رہ گیا ہے پورے قافلے میں, حسینی قافلے میں ایک ہی مرد رہ گیا ہے, حسین علی. پھوپھی جان ذرا ان کا شمار تو کر دے. پھوپھی نے نام لینے شروع کیے, فلاں 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 فلاں. جب نام لیا نا سکینہ 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 سکینہ, کہیں سے آواز نہیں آئی. پھوپھی چیخ کے کہتی ہیں علی سکینہ نہیں قافلے میں. فرمایا تلاش کریں. پھوپھی قافلے سے اتری, سر کا ہوش نہیں, چادر کا ہوش نہیں, ردا کا ہوش نہیں. وہ ردا جو فاطمہ کی ردا ہے سر سے ڈھک کے تو سورج منہ اوڑ دے, سورج منہ نہوڑ دے, اس چادر کا ہوش نہیں. دوڑ کے پیچھے اس طرف گئی جہاں پر قافلہ ٹھہرا تھا. شام کا وقت ہو گیا, ہلکی ہلکی اندھیرا چھا رہا ہے لیکن نظر آ رہا ہے مجب کا ہے. جا کے پوچھا, دیکھا ایک برقع پوش عورت ہے. ایک برقع پوش عورت ہے, اس کی گود میں سکینہ بیٹھی ہے. وہ ان سے پوچھتی ہیں بیٹے کربلا میں کیا ہوا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. سکینہ اپنی پوتری زبان میں ان کو کربلا کے بعد کیا سنا کہتی ہیں وہاں کربلا میں انہوں نے بابا جان کو مارا, چچا جی ان کے بابو قتل کر دیے, بھائی علی اکبر کو گرا کے ذبح کر دیا, چھوٹے علی اصغر کو تیر مارا. اپنی پوتری زبان میں اپنی باتیں بتا رہی ہیں. فرماتی ہیں کربلا میں مجھے تماچے مارے گئے, مجھے کربلا میں تماچے مارے گئے. اس بی بی نے اس کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے, کبھی اس کا سر چومتی ہیں, کبھی اس کی گالی چومتی ہیں, کبھی دوسرے ہونٹوں والے منہ والے ہونٹ چومتی ہیں. پوچھتی ہیں کہاں مارا, یہاں مارا. ادھر بوسہ دیتی ہیں, کہاں مارا, یہاں مارا مجھے, ادھر بوسہ دیتی ہیں. بی بی زینب دوڑ کے اس کے پاس گئی. وہ جانے لگی تو اس کو کہتی ہے کہ اے خاتون رک جا, تجھے اللہ کا واسطہ ہے رک جا, تو نے میری بیٹی کے ساتھ بڑی محبت کی ہے, میرے پاس تجھے عزت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن میں اتنا پوچھنے کا حق رکھتی ہوں کہ تو ہے کون, اپنا تعارف تو کرا تاکہ حشر والے دن ہم تجھے تیرے احسان کا بدلہ دے سکیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میری آل پر احسان کیا ہے اس کا اجر میں خود عطا کروں. تو ہے کون؟ تو وہ عورت رو گئی, اس کی آنکھوں سے آنسو چل گئے, اپنے چہرے سے نقاب ہوتی ہے, کہتی ہے زینب مجھے نہیں پہچانتی, میں تیری ماں فاطمہ ہوں. قبر میں پتہ چلا سکینہ صحرا میں اکیلی, کوئی اس کے پاس نہیں,
مجھ سے وہاں پر برداشت نہیں ہوا، میری روح متمثل ہو کے سکینہ کے پاس چلی ہے۔ میری روح متمثل ہو کے سکینہ کے پاس، وہ سکینہ دربار یزید لعین میں ہے، تو اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپا رکھا۔ یزید لعین پوچھتا ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ علی بتاتے ہیں جلال الدین یہ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے جو ان کے سینے پر لیٹا کرتی تھی، سویا کرتی تھی۔ کہا یہ کیوں نہیں جواب دیتی؟ کہا کہ میں جواب دے رہا ہوں، بات کرو۔ نہیں، یہ جواب دیتی، یہ جواب دیتی۔ علی زین العابدین فرماتے ہیں یہ لعین کس طرح سے جواب دے، اس کے گلے کی رسی تو ڈھیلی کر دے، اس کے گلے کی رسی اتنی سخت ہے کہ یہ بول نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کر، کہا کہ اس کے گلے کی رسی ڈھیلی کرو۔ ایک بندہ آگے بڑھا تو حضرت بی بی سکینہ دوڑ کر علی زین العابدین کو دور پہ آتی، کہا کہ لعین یہ فاطمہ کی پوتیاں ہیں، یہ فاطمہ کی پوتیاں ہیں، یہ کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے، کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے۔ اس دستگیری کو اور کیا عبرتناک ہے، لیکن آج یہ بات زندہ ہو گئی، اسلام زندہ ہوتا ہے اب کربلا ہوگا، کل ارض کربلا، ہر بندے کی ایک کربلا ہوتی ہے، ہر بندے کی ایک کربلا ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، وہ حصہ اس کے لیے کربلا ہوتا ہے۔ اور کل یوم عاشور، ہر دن حسین کا عاشور، جس طرح حسین پہ گزرا اس کا انسان پہ گزرتا ہے۔ ہم اپنی وقتی تکامل کے لیے تابوت کے ساتھ بیعت کر لیتے ہیں، ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کی بیعت کر لیتے ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ کلمہ کو حق بیان کرنا اسلام۔ آپ سب کو حسین شادی شریف ہونے پر اجر عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں میں خیریت عطا فرمائے، آپ کو ثابت قدم عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ ان سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، موت آئے ایمان پر موت آئے، اہل بیت سے محبت سے موت آئے۔ یہ ان کی یاد میں جو رونا ہے، ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے ٹپکتا ہے، یہ آنسو قیمتی موتی ہیں، یہ آنسو قیمتی موتی ہیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عاشور کے دن میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے کپڑے غبار آلودہ ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے کپڑوں پر، کپڑے مٹی مٹی ہیں، سر میں تنکے ہیں، بال جویدہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، سر میں تنکے اٹکے ہوئے ہیں، آنکھ میں ایک شیشی ہے۔
جس میں کچھ لال رنگ کی چیز ہے. بی بی سکینہ سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ یا رسول اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت سے بڑھ کے قیامت ہے. وہی جس کی میں دعا مانگا کرتا تھا، یا اللہ میں 60ویں ہجری اور لوڈوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. قریش کے لوڈوں کی حکومت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. میں صبح سے کربلا میں جو شہید ہوتا ہے میں اس کا خون اس بوتل میں دے دیتا ہوں. میرا حسین شہید کر دیا. وہ جا کے دیکھو اپنی مٹی کو. بی بی ام سلمہ اٹھ کے دیکھتی ہیں تو وہ مٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کربلا کی سرخ، وہ خون بن چکی. حسین شہید کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے. قتل حسین اصل میں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جو کلمہ کلام ہم نے اس بات میں پڑھا ہے، جو عالموں کا کام ہے، تمام ہے، نظام ہے، اور جو نقل شہادت ہے، یا رب العالمین دوستوں بھی یہاں پر حاضری ہے، ہمارا یہاں آنا ہے، چل کے آنا ہے، اپنا کام چھوڑ کے آنا ہے. مولا
العالمین، اور غم حسین میں اور غم سکینہ میں اور غم زینب میں اہل بیت کے غم میں آنسو بہانا ہے۔ مولا کی سب کو آمین یا رب العالمین۔ اس سب منظور شدہ کا ثواب ہم سب سے پہلے آپ کے معصوم نبی فخر الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں توفۃ حاضریت نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم سب کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں اس کا ثواب 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے روایت کے ساتھ شہار کا معصوم رواد امام شہداء کربلا کی ثواب، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثواب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثواب، امام حسن علیہ السلام کی ثواب، امام حسین علیہ السلام کی ثواب، بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ثواب، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ثواب، بی بی سکینہ کی ثواب، فاطمہ بنت حسین کی ثواب، یا رب العالمین جو بیویاں کربلا میں شامل تھیں سب کے بعد ثواب، جو کربلا میں شہید ہوئے سب کے بعد ثواب، شہیدین صدیقین صالحین مقربین کی ثواب، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثانی محبوب سبحانی کی ثواب، سیدنا خواجہ میری رشتے میری زندگی رحمت اللہ کی ثواب، سیدنا خواجہ قطبالدین بختیار کاشمی شبیر کی ثواب، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت کی ثواب، علاء الدین علی احمد صاحب رحمت اللہ کی ثواب، شمس الدین ترکمانی پتی رحمت اللہ کی ثواب، شیخ عبدالقدوس گوہی رحمت اللہ کی ثواب، حضرت پیر محمد ناظم شاہ سماعی رحمت اللہ کی ثواب، سیدنا مشنا خواجہ پیر سید محمد حسین شاہ رحمت اللہ کی ثواب، سیدنا مشنا خواجہ پیر سید شاہ سید شاہ رحمت اللہ کی ثواب، چشتیہ مشاہدہ نشبندیہ قدریہ قادریہ سروردیہ اللہ کی نبی صلاح علیہ وسلم سب کی ارواح وسیع کا ثواب، یا رب العالمین جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت پر ان کا انجام ہوا ہے، یا اللہ کی سب کے بعد ثواب، یا رب العالمین اس محبت کے صدقے میں ہم کو بخش دے، یا اللہ اس محبت کے صدقے میں ہم کو بخش دے، یا اللہ اس محبت کے صدقے میں ہم سے محبت فرما، یا اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم تیرے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کے صدقے میں ہم سے محبت فرما، یا رب العالمین اس محبت کے صدقے میں ہم سے محبت فرما، یا رب العالمین ہماری دنیاوی مشکلات کو آسان فرما، یا رب العالمین دینی مشکلات کو آسان فرما، اخروی مشکلات کو آسان فرما، قبر کی مشکلات کو آسان فرما، یا رب العالمین اول خیر آخر خیر باہر خیر باطن خیر دائیں خیر بائیں خیر آگے خیر پیچھے خیر الغد خیر الغد خیر الغد خیر مولا کریم آج کے دن ہمیں قانون کے سامنے سب نہ جھکانے کی تکلیف عطا فرما، یا رب العالمین اپنا کرم فرما، ہم تیرے ضعیف بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، مولا کریم ہم پر حساب کا بدل نہ ڈال، ہم پر حساب کا بدل نہ ڈال، یا رب العالمین ہم پر امتحان کا بدل نہ ڈال، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما، یا رب العالمین معاف فرما، عاشور کے دن کے صدقے میں معاف فرما، یا رب العالمین عاشور کے دن کے صدقے میں معاف فرما، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے صدقے میں معاف فرما، حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی سے بچ نکلنے کے صدقے میں ہمیں معاف فرما، یا رب العالمین ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کے صدقے میں معاف فرما، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے دریا سے پاک چلے جانے پر اس صدقے میں معاف فرما، جس طرح تم نے ان پر آسانی فرمائی تھی فرعون سے نجات عطا فرمائی، یا رب العالمین ہمیں بھی طاغوت سے نجات عطا فرما، یا رب العالمین طاغوت سے نجات عطا فرما، ملک پاکستان کو فتح نصیب فرما،
پاکستان کی افواج کو فتح نصیب فرما یا رب العالمین، پاکستان کی افواج کو فتح نصیب فرما یا رب العالمین، راحیل شریف کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین۔ کشمیری بھائی جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، مولا کریم ان پہ بھی آسانی فرما۔ اور تابوت کے ساتھ برسر پیکار ہیں حسین کی طرح سے، مولا کریم انہیں فتح نصیب فرما یا رب العالمین، انہیں فتح نصیب فرما یا رب العالمین، انہیں آزادی نصیب فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، امت مرحومہ کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔